السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شب قدر، فضائل، مسائل، رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہر مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالی کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مستوریہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیاز مندی، مراقبہ، احتساب، عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ چونکہ اس شب میں اعمال صالح قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت مبارک میں ارشاد ہوا، ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل میں اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ القدر 83 سال 4 ماہ کی عبادت۔ اس سورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیات طیبہ میں عبادت کا اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہیں، جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ سورۃ القدر کا شان نزول۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کی شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کے بابت گفتگو کر رہے تھے، اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ابنے پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہے تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی اخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس سورت مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی کہ اگر تم ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کی علامات حضرت عبادہ بن صامت سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی درج ذیل علامات بیان کی گئی ہے۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھانا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں؟ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا، بلکہ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی، لیکن یہاں پر صاحب ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد اکرم شاہ لا زہری کی تحریر کردہ حکمت بیان کرنے پر اکتفا کروں گا، جو انہوں نے ضیاء القرآن کی جلد 5 میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تاخیرات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہ کی بہشت چڑھاتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے ہیں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ لیلۃ القدر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں میں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہمت کس قدر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اہل و عیال کو بھی جاگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی اور عشرہ میں نہ کرتے۔ بخاری مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہ
وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب محروم رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ بنیۃ التابعین میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں تو مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہیں ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا کیا ہوتا ہے، جو خیر و برکت اور بلائی کی دعا مانگ رہا ہے اس کو خیر اور بلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جو میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں کوئی بخش طلب کرنے والا کہ اس کو بخشش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتا ہے۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لعزتوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ شب قدر کی خاص دعا، اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جون پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوقت کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، ترجمہ، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامعہ دعا ہے جو ام المؤمنین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تسلیم فرمائی۔ شب قدر کا غالب امکان، بعض صوفیہ کرام کا یہ تو فرمانا ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔